آڈیو لیکس کیس، جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی درخواستوں کو عدالت نے بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے اور چیئرمین پی ٹی اے کو توہین عدالت نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے، ایف آئی اے، آئی بی، پیمرا کی جج پر اعتراض کی درخواستیں خارج کر دیں۔ 5 لاکھ جرمانہ عائد۔ لگن سے کام کریں گے تو بہت آگے جائیں گے، ہندوستان کو کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعظم کا ایف بی آر میں تقریب سے خطاب، بہترین کام کرنے والے ایف بی آر افسران کے لیے 10 اصلاح کے نام کا اعلان۔ اور پاکستانی بس ڈرائیور کے بیٹے صادق خان کی لندن کا میئر بننے کی ہیٹ ٹرک، صادق خان 43 سوزن ہال نے 33% ووٹ حاصل کیے۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، سابق نگراں وزیر اعظم سے بھی پوچھ گچھ کا فیصلہ، انکوائری کمیٹی نے انوار الحق کاکڑ کو طلب کر لیا۔ اور لیجنڈ باکسر عامر خان کی کامیابیوں کا اعتراف، پاک فوج نے اعزازی کیپٹن کے رینکس لگا دیے۔ باکسر عامر خان کا کہنا ہے پاک فوج کا یونیفارم پہن کر وہی خوشی ہے جو عالمی چیمپئن بننے پر محسوس کی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گندم درآمد کا ملبہ نگراں صوبائی حکومتوں پر ڈال دیا۔ کہا گندم کی مصنوعی ڈیمانڈ صوبوں نے کی تھی، پیداوار اور طلب میں 4 ملین میٹرک ٹن کا فرق بتایا گیا۔ صرف 3.4 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ گندم کی پیداوار دیکھنا وزیر اعظم کا کام نہیں، گندم کی ڈیمانڈ کرنے والے بیوروکریٹس آج بھی صوبوں میں تعینات ہیں۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر گندم کی خریداری میں تاخیر، فصل کی اچھی قیمت کے انتظار میں کسان دربدر۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتی عمرہ طلب کر لیا۔ گندم کی خریداری کے مسئلے پر بات چیت ہوگی۔ پنجاب کے وزیر خوراک اور سیکریٹری خوراک گندم کی سرکاری خریداری کے معاملے پر خاموش، وزیر یا سیکریٹری نے کسانوں سے گزشتہ ہفتے ملاقات بھی نہیں کی۔ خریداری کے لیے باردانہ بھی جاری نہیں ہو سکا۔ کسان فی من گندم 3000 سے 3200 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ پی ٹی اے نے 5 لاکھ موبائل سمیں بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ ایف بی آر کو خط لکھ کر کہہ دیا نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بڑی تعداد میں خواتین گھر کے مردوں کے نام پر سمز استعمال کرتی ہیں۔ اس عمل سے طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ ای کامرس اور ای ہیلتھ سسٹم کو بھی نقصان پہنچے گا۔ قانونی طور پر پی ٹی اے سمز بلاک کرنے کا پابند نہیں، اس سے ٹیلی کام معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ دیگر قانونی آپشنز پر غور کیا جائے۔ نان فائلرز کو نئی سمز کے اجرا پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ تین صوبوں میں گورنر تبدیل، صدر مملکت نے تقرری کی منظوری دے دی۔ سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب تعینات، فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا ہوں گے، آج ہی حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ حلف لیں گے۔ صدر آصف زرداری نے جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان تعینات کر دیا۔ وزیر اعظم کے ایڈوائز پر نئے گورنرز کی منظوری دی گئی۔ پچھلی 9 مئی والے سارے کے سارے نعرے جو ہے غائب ہو گئے ہیں، اب اس کی جگہ نئی باتیں آ گئی ہیں، اب ترلے منتیں آ گئی ہیں۔ جو تنصیبات پہ ان پہ حملے تھے ان کی جگہ اب ترنوں نے لے لی ہے۔ اگر اس وقت بھی سلیکٹیو جو ہے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے۔ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ 9 مئی کی سازش کرنے والے آج مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ من پسند مذاکرات کرنے ہیں تو ناکامی پہلے دن سے ظاہر ہے۔ 9 مئی پر معافی مانگنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہم ہمیشہ سے کہتے رہے سیاست میں معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکن گرفتار ہوئے تو انہیں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا کوئی اصول نہیں، وہ موقع کی مناسبت سے چورن بیچتے ہیں۔ خاص طور پر آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر جو بھی پیش قدمی کرے گا اس میں تعاون کا ایک رشتہ موجود رہے گا۔ اس وقت جو ہے نا ملک میں کوئی قانون ہے، ملک میں کوئی آئین ہے اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جو اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہ ہو۔ حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد تحفظ آئین کے رہنماؤں کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سے ملاقات، تحریک میں شمولیت کی دعوت دے دی۔
हाफिज नईम रहमान ने कहा, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हर इत्तेहाद का साथ देंगे। असद कैसर ने कहा, मुल्क जिस तरह जा रहा है यकीन है जमात इस्लामी किरदार अदा करेगी। हमारी तहरीक किसी को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए है। महमूद अचकजई का कहना था, एक ऐसा अलायंस बनाने की कोशिश की जो इक़्तिदार के लिए ना हो। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत पर JUI पे को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए का कहना है अली अमीन गंडापुर के बयान पर JUI ने नाराज़गी का इजहार किया। JUI ज़राए के मुताबिक PTI के लोग राब्ता करते हैं, उनके पास मैंडेट नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने फिलहाल PTI से राब्ता न करने की हिदायत की है। मुसाबकती कमीशन ने PIA निजकारी स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत PIA होल्डिंग कंपनी होल्ड को PIA के 100% शेयर्स हासिल करेगी। PIA की बुनियादी एविएशन सरगर्मियां, मुतालिका खिदमात होल्ड को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। सऊदी इन्वेस्टर्स का वफद कल तशरीफ ला रहा है। तमाम दिन परसों दोबारा गुफ्तगू होगी कि इसके 3 दिन के बाद हमारा वफद वापस जा रहा है। 2 किस्म के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट कर। सऊदी अरब का आला सतह का वफद कल पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक कहते हैं, हुकूमती और निजी सतह पर सऊदी अरब से ताउन बढ़ाया जाएगा। हमें अब मदद नहीं, तरक्की चाहिए। हमारी बरामदात कम और दरामदात बहुत ज्यादा हैं। इस अदम तवाज़ुन को खत्म करना है। मुआशी तब्दीलियां ला रहे हैं, तरक्की की शरह बढ़ानी है। हमने कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, वी वर एबल टू डिलीवर। यही वजह थी 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी। कराची में वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट हम मेरा ख्याल है कम रह गई हमारी कोशिश। हम और कोशिश करेंगे। कराची पीपल्स बस सर्विस के 2 रूट्स पर स्मार्ट कार्ड मुतारिफ। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। रूट 1 और 9 के मुसाफिर कार्ड के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध कारकर्दगी के एतबार से सबसे बेहतरीन सूबा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पूरे यूरोप में ख़वातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है। सिर्फ ख़वातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। निगरां दौर में रेड लाइन पर काम नहीं हुआ, हमने आते ही काम शुरू कर दिया है। फ्री मेडिसिन की 2 महीने का जो स्टॉक है, आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीजों को मिलेगा इंशाल्लाह। हेपेटाइटिस की मेडिसिन शामिल हैं, TB की मेडिसिन शामिल हैं और दिल के अमराज की मेडिसिन शामिल हैं। मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू कर रहे हैं। 2 लाख शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। ये मंसूबा गुज़श्ता हुकूमत ने खत्म कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, 5 साल बाद जो पंजाब छोड़कर जाएंगे उसमें कोई इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सरहद पार दहशतगर्दी में भारत का घिनौना किरदार। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस 3 भारतीय गिरफ्तार। करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार पर कत्ल का इल्जाम आए। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार भारतीय मुल्जिमान के मोदी सरकार से रवाबित की तहकीकात। मुल्जिमान 5 साल पहले कनाडा आए थे। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरों की साख्त तब्दील कर रखी थी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गुज़श्ता साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल का जिम्मेदार भारत को करार दिया था। अमेरिका से यूरोप तक मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। अमेरिका की बड़ी जामियात के तलबा इसराइल के खिलाफ डट गए। मौसम गर्मा की तातीलात में भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में एहतजाज। फ्रांस की मुख्तलिफ जामियात में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में एहतजाज करने वाले कई तलबा गिरफ्तार। यमन की यूनिवर्सिटी की अमरीकी जामियात से मुअत्तल किए गए तलबा को सना में तालीम जारी रखने की ऑफर। उर्दन में तलबा ने रैली निकाली।
اسرائیل نے مزید 32 فلسطینی شہید کر دیے، 40 سے زائد زخمی۔ امریکہ نے قطر کو پیغام دیا، حماس جنگ بندی مسترد کرتا ہے تو اس کا سیاسی دفتر بند کر کے ملک بدر کیا جائے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکام نے دھمکی دی ہے کہ ایک ہفتے میں حماس نے معاہدہ نہ کیا تو رفح میں چڑھائی کر دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے جنگ بندی کے معاہدے میں صرف حماس رکاوٹ ہے۔ حماس کا جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے نائجر کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ بات چیت اور تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات گیمیبیا کے شہر بنجول میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے مختلف فورمز پر پاکستان کی حمایت اور کشمیر تنازع پر نائجر کے اصولی موقف کو سراہا۔ کرپٹ پریکٹس کے باعث گورنرز بدحالی کا شکار ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی بلوچستان سول سروس آفیسرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات، کہا ذاتی فوائد کے لیے جونیئر افسران کو سینئرز کی پوزیشن پر نہیں آنا چاہیے۔ افسران خلاف قانون امور میں کسی کا کندھا نہ بنے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ شیخو پورہ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے تاجر جاں بحق، مقتول کے ساتھی نے بتایا ڈاکو تاجر سے 33 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر مردان کے رہائشی زبیر خان کو قتل کیا۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات میں بوٹی مافیا کا راج، نوشہر و فیروز میں کیمسٹری کا پرچہ امتحان سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ جیکب آباد میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات میں کھلے عام نقل، نواب شاہ میں بھی کیمسٹری کا پرچہ امتحانی سینٹر سے پہلے آؤٹ ہو کر سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ واٹس ایپ گروپس میں حل شدہ پرچہ 500 میں فروخت ہونے لگا۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے اے لیول کے ریاضی کا پرچہ آن لائن آؤٹ ہونے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سوشل میڈیا صارفین کے دعوے کے بعد تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا۔ طلباء اور والدین کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے بیان میں کہا معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمبرج اور برٹش کاؤنسل قریبی رابطے میں ہیں۔ رحیم یار خان کی خاتون سگنا دیوی صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، گاؤں کے بچے پڑھانے کے لیے گھر میں مرکز بنا لیا، اپنی آبائی زبان مارواڑی کو بچانے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ سلطان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز، پاکستان اور میزبان ملائیشیا کے درمیان مقابلہ، افواہ میں جاری ٹاکرے میں گرین شرٹس کو 2 گول کی برتری۔ مجھ پر کوئی پریشر نہیں، کوشش ہے ورلڈ کپ جیت کر آئیں، آل راؤنڈر عماد وسیم کا کہنا ہے بابر اعظم کی کپتانی میں ایک ٹائٹل تو جیتنا بنتا ہے۔ نسیم شاہ نے کہا صرف بھارت نہیں تمام میچ اہم ہیں۔ فخر زمان بولے T20 میں ان کی پوزیشن مڈل آرڈر میں ہی ہے، کوشش ہوگی میگا ایونٹ میں اچھا پرفارم کروں۔ افتخار نے کہا اسٹرائک ریٹ بڑھانے کے لیے کافی پریکٹس کر رہا ہوں، دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں، لاہور میں جم کر پریکٹس، گرین شرٹس 3 دن ٹریننگ کے بعد 7 مئی کو آئرلینڈ روانہ ہوں گے۔ وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن انگلینڈ کے خلاف سیریز میں اسکواڈ جوائن کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن پلان کا جائزہ۔ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم اور پنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات جلد لینے کی ہدایت۔ 3 رکنی کمیٹی انفراسٹرکچر، ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوگی۔ HBL PSL 10 کے لیے مجوزہ شیڈیول سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے باعث ایونٹ آئندہ سال 8 اپریل سے 20 مئی تک کرانے کی تجویز، افتتاحی تقریب لاہور میں کرائے جانے کا امکان۔ اور سعودی پرو لیگ میں الہلال کی ایک اور شاندار پرفارمنس، حریف کلب کی ایک نہ چلنے کی، التوان کو 3-0 سے زیر کر دیا۔ 29 میں سے 27 میچز میں کامیابی حاصل کی، الہلال کی ٹیبل پر پہلی پوزیشن برقرار۔